السلام علیکم ناظرین، ایران کے جوابی حملوں نے امریکہ کے ہوش جو تھے وہ ٹھکانے لگا دیے ہیں، بجائے اس کے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے الٹیمیٹم دیا تھا 48 گھنٹوں کا 2 روز کا کہ وہ ایران کے جو پلانٹس ہیں وہ پاور کے یا اور اس کے جو انفراسٹرکچر ہے جو بہت قیمتی قسم کا ہے اس کو تباہ کر دے گا، لیکن اس کے الٹ ہوا۔ ایران نے آج بروز منگل صبح جو ہے وہ تل اویو پر میزائل داغے، اس کے بعد جو خطے میں امریکی جو اڈے تھے ان کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا۔ تو اب امریکہ جو صدر ٹرمپ ہے اس کے جو ہے وہ اب حواس باختہ پینک میں مبتلا ہے، اور وہ مختلف سٹیٹمنٹ جو سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ پیٹ ہیگزت جس کو وار منسٹر خود ہی اس بندے نے جو ہے صدر نے امریکہ کے نے اس کو جو ہے وہ نامینیٹ کیا اور اس کو ٹائٹل دیا، حالانکہ وہ ڈیفنس سیکٹری اس کو کہا جاتا ہے، لہٰذا اس کو اسپیشلی پرٹیکولرلی وار منسٹر کا نام دیا گیا۔ تو اب ڈائریکٹلی خود ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس جنگ میں، چونکہ جون میں اسرائیل نے اس پہ حملہ کیا تھا تو امریکہ انوالو اس میں بھی، لیکن اس میں کوئی ڈکا چھپا تھا، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتی تھی، لیکن اب اس جنگ میں 24 دن گزر گئے ہیں اور ڈائریکٹلی امریکہ ہٹ کر رہا ہے، ٹارگٹ کر رہا ہے ایران کو، اسرائیل بھی کر رہا ہے۔ تو اب جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھاگ رہے ہیں، کیونکہ ایران نے بجائے سرنڈر کرنے کے، ایران نے اپنی داستان جو تھی قربانیوں کی رقم کر رہا ہے، رقم کرنے کے لیے تیار ہے، اور دوسری طرف وہ اپنے ساتھ ساتھ مقاصد بھی حاصل کر رہا ہے۔ وہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں تفصیل کے ساتھ، اس طرح کہ آپ معاشی جو اس کے اہداف تھے ایران کے اس نے حاصل کر لیے۔ اس نے جو جب کہا کہ میں اسٹیٹ آف ہرموز جو ہے وہ اپنے حرمز جو سمندری آبی گزرگاہ ہے، دنیا کے جو شپنگ ہوتی ہے انرجی کی، گیس کی اور تیل کی، اس کو بند کر دوں گا، تو اس نے اس کو بند کیا، اور اب تک جو ہے وہ 3 ہفتے جنگ کو ہو گئے ہیں، 24 دن اور 2 ہفتے ہو گئے ہیں وہ بند ہے، اور بجائے اس کے کہ امریکہ اس کو کھلواتا، اس کو پہلے بھی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم کھلوا لیں گے، اپنی جو پروفیشنل نیوی ہے اس کا اسکارٹ کریں گے اور کھلوا لیں گے، لیکن اس کے اتحادیوں نے پہلے خود اپنی فورس کا نام لیا، پھر وہ نہ کر سکی، پھر اتحادیوں کو جو تھا وہ خواہ ساؤتھ کوریا ہو، وہ انگلینڈ ہو یعنی برطانیہ، جرمنی ہو، فرانس ہو، تو کوئی بھی سامنے نہ آیا، سب نے انکار کر دیا۔ پھر یہاں تک بات پہنچ گئی کہ اب گزشتہ روز اس نے کہا کہ ہم 2 روز کا یعنی 48 گھنٹوں کا ٹائم دے رہے ہیں، اسٹیٹ آف ہرموز کو کھلوائیں گے۔ تو اب جو ہے وہ بیگی بلی بن رہا ہے، اور جو پاکستان نے ایک آفر کی تھی ثالثی کی، تو اس کو جو ہے وہ انٹرٹین کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اب جو بات جو میں نے کی تھی پہلے آپ کو کہ ایران نے کیسے اپنی جو ہے وہ پالیسی وہ حاصل کیا ہے اس جنگ میں، وہ یہ کہ ایران جو تھا وہ 28 فروری سے پہلے اس کی جو یومیہ آئل کی جو پروڈکشن تھی وہ 11 لاکھ بیرل تھی یومیہ، اب جو ہے وہ جنگ کے بعد وہ 15 لاکھ یومیہ ہو گئی ہے، یعنی کہ 4 لاکھ اس میں بوسٹ آیا۔ اس کی جو ایرانی تیل تھا اس کی ڈیمانڈ بڑھی ہے دنیا بھر میں، اس کی سپلائی بڑھی ہے، اس کی ریچ بڑھی ہے، کیونکہ خود امریکہ جو حملہ آور ہے اس نے اس کے اوپر سے پابندیاں اٹھائی، اور وہ 28 فروری سے پہلے جو 11 لاکھ تھی وہ سیل ہو رہی تھی $65 پر بیرل، اب وہ 104 کے لگ بھگ جو ہے وہ فی بیرل جو ہے وہ دنیا میں سیل ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ایک ایران کی جو ہے وہ اسٹریٹجک اکنامک گین ہے، اس اچیو کیا اس نے اس گزشتہ 24 دنوں میں، اور دوسری جانب جو اس کا بڑا جو گین ہے وہ یہ ہے کہ اب بات چیت جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو جو آفر پاکستان نے کی تھی اس کو جو فائنینشل ٹائم کی سٹوری ہے، اب جو ہے ال عربیہ نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے گرین سگنل دے دیا بات چیت کے لیے، اس میں ایسی کوئی شک یا کنڈیشن موجود نہیں ہے جو پہلے امریکہ ٹیبل پہ رکھ دیتا کہ آپ کی اٹامک جو ایسٹ ہے وہ آپ ختم کریں، آپ جو ہے وہ میزائل لانچ پیڈز جو ہے وہ ختم کریں، اس طرح کی کوئی یعنی کہ کسی طرح کی اس حوالے سے کوئی نہیں بات، رجیم چینج کریں، یعنی کہ بار بار ڈونلڈ ٹرمپ اس کی عوام کو اکساتا رہا کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں، اور عوام بجائے کہ ویسٹ پرو ویسٹ ہوتی، حالانکہ مظاہرے بڑے خونی ہوئے ہیں لیکن عوام موجودہ قیادت کے ساتھ جڑ گئی، اور ایران امریکہ کو مغربی میڈیا کو یہاں بھی سبکی کھانی پڑی، کوئی رجیم چینج نہ ہوا۔ آخر کار ہوا یہ کہ جو قیادت تھی اس کو امریکہ نے نشانہ بنایا اور اس کو شہید کیا، لیکن
حاصل اس میں زیرو کیا امریکہ نے، کیونکہ سپر پاور ہے، یہاں اسٹریٹجک ملٹری اس کا جو ہے وہ فیلئر ہو رہا ہے۔ وہ اسرائیل کو خطے کا جو تھا وہ ایک شیئر بنانا چاہتا تھا، لیکن ہوا الٹ اس کا کہ اسرائیل اس میں ایک بھیگی بلی اور گیدڑ بن گیا، اور ایران جو تھا وہ خطے کا ایک شیئر بن کے ابھرا ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک سرنڈر نہیں کیا۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ انکنڈیشنل سرنڈر، اب لگ رہا ہے کہ یو ایس جو تھا وہ یہاں پر انکنڈیشنل سرنڈر کرے گا، کیونکہ اس نے مارکیٹ جو آئل کی تھی اس کو بھی جھوٹ سے مبنی جو ہے وہ بات چیت کا کہہ کے گاہے بگاہے بیان دے دیتا ہے کہ بات چیت چل رہی ہے، اور آئل کی قیمت جو سپائک کر رہی ہوتی تھی وہ گر جاتی تھی۔ اب منڈے کو بھی یہی ہوا کہ آئل جو تھا وہ $104 فی بیرل پہ تھا، جب اس نے کہا بات چیت چل رہی ہے، حالانکہ چل رہی تھی، لیکن وہ جو بات چیت کرنے والے ہیں وہی اس حوالے سے بات کرتے تو ٹھیک تھا، لیکن وہ کیونکہ وہ ایک پریزیڈنٹ ہے سپر پاور کا، تو آئل کی مارکیٹ تب بھی جو تھی وہ 100 سے نیچے آ گئی۔ لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھی ایک کہہ لیں کہ جو موجودہ ہائیبرڈ سسٹم ہے، یہ بھی عمران خان کی جو پالیسی جو اس نے افغانستان میں اپنائی کہ 2 دہائیوں تک وہ کہتا رہا کہ جنگ کوئی حل نہیں ہے، اس کا ڈپلومیٹک سلوشن اور مذاکرات اور بات چیت میں اس کا حل ہے، تو 20 سال کے بعد جو تھا 2021 میں امریکہ کو تو کوچ کرنا پڑا، بھاگنا پڑا افغانستان سے۔ اب توقع تو یہ کی جا رہی تھی کہ شاید پاکستان کا موجودہ سسٹم بھی ٹرمپ سے اپنی فیور گین کرنے کے لیے، ڈالر لینے کے لیے کوئی پاکستان سے کوئی سپورٹ کرے گا امریکہ کی، لیکن انہوں نے بھی جو تھا وہ بڑا مثبت رول اس میں پلے کیا، بجائے ٹریپ ہوتے ڈونلڈ ٹرمپ کسی دھمکی کے تو نہیں ہوئے۔ تو اس میں جو آفر کی گئی تھی کہ ہم مثبت ادا کر سکتے ہیں، میڈیشن کر سکتے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ جو تھا اب پوری دنیا کو جب اس نے دیکھ لیا کہ اس کے ساتھ کوئی ریجنل پاور نہیں کھڑی، نیٹو کا کوئی ملک اس کے ساتھ نہیں کھڑا، پھر اس کے ساتھ ویسٹ ایشیا میں کوئی ریاست اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، پھر جو گلف سٹیٹ تھیں، عرب ممالک تھے، اس میں کوئی بھی اس کے ساتھ اس جنگ میں شریک نہیں ہوا، تو بالآخر پاکستان کو جو ہے وہ اس بات چیت کے لیے چنا گیا ہے، اور اس کے باقاعدہ تصدیق بھی ہو چکی ہے کہ یہ بات چیت، خبریں تو مبینہ طور پہ ہیں کہ اس کی جو جارڈ کشنر اس کے جو داماد ہیں، اور جو اسٹیو وٹکوف جو مشرق وسطیٰ کو، مڈل ایسٹ کو، ساؤتھ ایشیا کو دیکھتے ہیں، اس کے خصوصی ایلچی اور دیگر جو رہنما ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں، لہذا اس خبر کی نہ تصدیق ہی ہو سکی ہے، بلکہ یہ ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ یہ موجود پاکستان میں نہیں ہے اسلام آباد میں بات چیت کے لیے، لہذا بات چیت جو ہے وہ اس میں چل پڑی ہے اور کافی مثبت انداز میں، کیونکہ میں نے آگے بھی عرض کیا کہ العربیہ متحدہ عرب امارات کا ایک جریدہ ہے، اس کی یہ خبر ہے کہ ایران نے یس کر دیا ہے مذاکرات کے لیے، اور اس نے کہا کہ ہم ایگری ہیں امریکہ کے ساتھ نیگوشیشن کے لیے، اور ٹیبل پر کوئی امریکہ کی طرف سے جو ایک کہہ لیں کہ توہین امیز جو ٹرم آف ریفرنس جو آ جاتے تھے، ٹاکنگ پوائنٹس آ جاتے تھے کہ یہ ہے جس سے ایران کو جو تھا وہ بلے کیا جاتا تھا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، برابری کی بنیاد پر یہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں، اور نتیجہ جو ہے وہ مثبت آ سکتا ہے، کیونکہ امریکہ کا یہ بڑا بلنڈر ہوا ہے کہ اس نے ایران کو ایک خطے کی پاور بھی بنا دیا ہے، اس کی معیشت بھی جنگ کی وجہ سے بہتر ہو رہی ہے، حالانکہ 40 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس سے پابندیاں جو ہٹا لی گئی ہوں، لیکن اب وہ بھی مرحلہ اس نے دیکھا ایران نے، لیکن اب جو ہے وہ صورتحال مثبت انداز میں آگے بڑھنا شروع ہو گئی ہے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا حل ڈپلومیٹک ہے، نہ کہ جنگ، کیونکہ جنگ لٹک رہی ہے، اور مسلسل ایران نے جو ہے وہ اپنی پیشنس اور اسٹریٹجک جو پالیسی ڈیفنس کی اختیار کی، اس میں ایران کامیاب ہے، اور امریکہ کی سبکی ہو رہی ہے، امریکہ کو شکست ہو رہی ہے، اور آہستہ آہستہ بات چیت کی جانب یہ بات بڑھ رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ جیسے جیسے بات چیت کی جانب جو ہے وہ ماحول بنے گا، تو جو امریکہ کی یلغار ہے ایران کے اوپر اس میں بھی کمی آئے گی، اور اس میں جو بڑی ایک انٹینسٹی کہہ لیں، شدت کہہ لیں حملوں کی ایران کے جو رہائشی علاقہ ہے یا اس کا جو صنعتی علاقہ ہے اس کے اوپر، اس میں بھی کمی آئے گی، اور دوسری طرف کہیں نہ کہیں سینس جو تھی وہ پرویل کرے گی، کیونکہ اس جنگ سے جو خاص طور پہ انڈیا کو بھی بڑا نقصان ہوا ہے۔ بلومبرگ کی یہ سٹوری ہے، نیوز ہے، اس نے کہا ہے کہ جو جنگ 24 روز کی ہو رہی ہے، گزر گئے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان، اس کے بھارت کی اکانومی پر بڑے گہرے اثر پڑے ہیں، کیونکہ گزشتہ 5 برس
کی لوئسٹ ترین کم سطح کی طرح پر اس کی معیشت جو ہے وہ آ گئی ہے. اس کی جو شرح نمو یا اس کی ترقی کی جو شرح ہے بھارتی اکانومی کی وہ گزشتہ 5 برسوں سے بھی نیچے گر گئی ہے. اور خاص طور پہ اس کی جو مینوفیکچرنگ کا سیکٹر ہے بھارت کا وہ بڑا نشانہ بنا ہے اس کا. تو اس میں ڈیفینیٹلی کیونکہ انرجی کی سپلائی رک گئی، گیس کی سپلائی رک گئی، تیل کی سپلائی، تو جتنی مینوفیکچرنگ کے کارخانے ہوتے ہیں جو گیس پہ چلتے ہیں یا فرنس آئل پہ ہوتے ہیں تو وہ چوک ہوگی انڈسٹری. تو اس کا بھارت کو بھی ایک دھچکا پہنچا. اور ایک تو بھارت کو معاشی دھچکا، دوسرا اس کو پھر آئسولیشن میں چلا گیا کیونکہ وہ ایک آزاد خود مختار ریاست کے خلاف جو مغربی یلغار تھی اس کے حمایت میں بول پڑا، نہ کہ وہ اس کی مذمت کرتا. تو یہ اب تک کی جو صورتحال ہے یہ ہے. اور اگر آپ کو ہماری یہ اپڈیٹس اور تجزیہ اچھا لگے تو ہمارے چینل کو شیئر سبسکرائب ضرور کریں. اب تنویر طاہر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.